وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قیامت کی بڑی بڑی علامات کا ذکر اگر کیا جائے تو یہ ذکر مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نزول اور مسیح دجال کے ظہور کے بغیر نامکمل ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں کوشش کی تھی کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو ہم دیکھیں کہ مسیح دجال کون ہے، مسیح دجال کب نمودار ہوگا اور مسیح دجال کیسا ہوگا، اور پھر اس کے پاس طاقت، قوت اور قدرت کے کون کون سے جو ہیں وہ مرکز ہوں گے۔ مسیح دجال اپنے ساتھ اصفہان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصفہان سے 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ نکلے گا، اور یہ 70,000 کا لشکر چلتے ہوئے مدینہ منورہ تک پہنچے گا، اور مدینے کے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے دار ہوں گے، لہذا اسے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کا رخ ملک شام کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ اس دوران امام مہدی علیہ الرضوان، اگر مسیح دجال اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے تو امام مہدی کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا کتب احادیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کا الگ سے تشخص اور وجود بیان کیا ہے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت الگ سے بیان کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ یاد رکھیں، امام کائنات کا خواب اور ہر سچے نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ وہ خواب چاہے کسی پیشین گوئی کی صورت میں ہو، وہ خواب چاہے کسی حکم کی صورت میں ہو، وہ خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک خوبصورت شخص، بال اس کے کندھوں تک ہیں، اور بہترین خوبصورت شخص کو میں نے دیکھا۔ ایک صحابی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ دی کہ اس صحابی جیسا تھا وہ، اور اس کو میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے سوال کیا یہ کون ہے، تو مجھے پتہ یہ چلا، بتایا یہ گیا کہ یہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں پر جو بات یہ کی جاتی ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی وجود نہیں،
وہ دوبارہ کائنات میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، وہ بدلہ نہیں کرتا۔ یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بجسدہ الانصری، ان کے حقیقی وجود کے ساتھ دوبارہ زمین پر نازل ہونے کے منکر ہیں۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جس کو ایک دفعہ موت دے دے، اٹھا لے، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اس کو زمین پر نہیں بھیجا کرتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات جو کہی ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ کس وقت کہی اور ان آیات کا سیاق اور سباق کیا ہے؟ ان آیات کے آگے اور پیچھے کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس مقام پر یہ بات کہی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت بدلہ نہیں کرتی، وہاں اللہ رب العالمین نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے اور ان نافرمانوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عذاب کے ساتھ برباد فرما دیا کرتے ہیں، اور نافرمانوں کے ساتھ جو اللہ کا سلوک ہے، جو اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ رب العالمین کی سنت جو ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ جو ہے نافرمانوں کے بارے میں، وہ بدلہ نہیں کرتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اس بات کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ ہرگز نہیں بدلا کرتا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا، ایک سنت یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے، اللہ کا طریقہ یہ ہے ایک بندہ فوت ہو جائے وہ دوبارہ زمین پر بولو نہیں آ سکتا۔ ایک طریقہ اللہ کا یہ ہے، دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ کسی بھی مخلوق کی نسل میں اضافے کے لیے فطری طور پہ جوڑے کا ہونا ضروری ہے۔ انسانوں میں مرد عورت کا ہونا ضروری ہے، جانوروں میں اور پودوں میں، درختوں میں نر مادہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت نہیں بدلا کرتی۔ دنیا میں تین شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی سنت نہ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امور اللہ نے طے فرما دیے وہ بدلتے نہیں، اللہ نے جو طریقہ کار مقرر فرما دیا، جو نظام بنا دیا ہے، وہ بدلہ نہیں کرتا، تو پھر تین شخصیات ایسی ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو جس کو کہا جا رہا ہے، یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تین شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے فطرت کے مطابق پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ہے آدم علیہ السلام فطرت میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنے، اللہ فرماتا ہے فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پہلے پارے میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ بنا دینے کے بعد اللہ نے اس بنائے ہوئی مورت میں جب اپنی روح کو پھونک دیا، پھونکنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو، سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، الا ابلیس ابا، ایک ہے جس نے انکار کیا، جس کا نام ابلیس ہے، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک آدم علیہ السلام کو اللہ نے فطرت پہ پیدا نہیں کیا،
اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے۔ دوسری شخصیت ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو سے پیدا ہونے والی سیدہ حوا سلام اللہ علیہ، ان کی ماں نہیں ہے۔ اور پھر تیسری شخصیت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اب ذرا اس واقعہ کو دیکھیے۔ فرشتے آتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بشارت دیتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں اللہ کی باغیہ ہوں۔ اب فرشتہ کیا کہتا ہے اس کو؟ فرشتہ جواب یہ دیتا ہے یہ تیرے رب کا حکم ہے اور تیرا رب کہتا ہے یہ میرے لیے ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے کام انتہائی آسان ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ تیری گود میں تیری آغوش سے فطری طریقے سے ہٹ کے بغیر باپ کے بند کمرے میں تیری آغوش سے تیری گود میں ایک بیٹا دے سکتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور میں کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کر کے دکھا بھی دیا۔ کیا سمجھے؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جو کام امور طے کر دیے تھے وہ بدل نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ جب سے اللہ نے آدمیت کو بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھ دیا تھا، اس زمین پر جو مخلوق پیدا کرنی تھی اس کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جو کرنا تھا، جو ہونا تھا، وہ سب طے کر دیا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے سب کچھ طے کر دینے کے بعد پھر اس نے کہا طے تو میں نے کر دیا ہے، اب جہاں پہ چاہوں میں بدل بھی سکتا ہوں، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ کسی کے حکم کے پابند۔ اور یہ مثالیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ دیا کرو جو ایک دوسرے کے لیے دیتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اصلی حالت میں من حیث الوجود جس طرح اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا ویسے ہی اللہ ان کو زمین پر نازل فرمائے۔ اب ہزاروں سال، 2000 سال تو گزر چکے ہیں، مزید پتہ نہیں کتنے سال گزرے۔ اب اتنے ہزار سال گزر چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اٹھانے والا کون ہے اور اللہ کون ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو اللہ اپنے محبوب کو اٹھاتا ہے وہ حرم کے پڑوس سے اٹھا کے رات ہی رات میں اپنے پیغمبر کو پہنچا دیتا ہے بیت اللہ المقدس میں، وہاں سے آگے سفر کروا کے اللہ 7 آسمانوں کی سیر کروا دیتا ہے، پھر واپسی پہ آتے ہوئے گھٹاتے گھٹاتے 5 نمازوں کا تحفہ دے کے بھیج سکتا ہے، اور بھیجنے کے بعد وہ اللہ کہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس حال میں لے کے گیا ہے اسی حال میں دوبارہ زمین پہ بھیج دے۔